प्यार के फूल। रौनक से उलमा इकराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के हवाले से बात चल रही थी कि अल्लाह ने आपके मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद व बाला फरमाया। अब आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम सहाबा किस तरह करते थे, किस तरह सहाबा करते थे अदब एहतराम, जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नबी जब खिताब करते तो सहाबा बैठते और ऐसे बैठते जैसे लगता था कि उनके सरों पे परिंदा बैठ चुका है। और आज उसी नबी का जिक्र होता है तो मजमे के अंदर लोग कह कहे लगाते हैं, गप्पे हाँक रहे होते हैं, कोई मोबाइल चला रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे जलसा की मजलिस हो या मिलाद की मजलिस हो, अगर अदब एहतराम बाकी न रखा जाए और बगौर उसको सुना नहीं जाए तो ये रात रात भर का जलसा कराना भी बेकार है, जब तक इंसान उससे सुन करके कुछ इबरत हासिल नहीं करे या अमली तौर पर अपने अंदर नबी की बातों को सुनकर उतारने की कोशिश नहीं करे। सदियां गुजर जाएंगे, खिताब पे खिताब होते रहेंगे, मगर इंसान जहां था 50 साल पहले वहां आज भी बाकी रहेगा, जब तक उसके अपने अंदर अमल का जज्बा नहीं पैदा होगा और प्रैक्टिकली तौर पे वो उस चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करेगा, उस वक्त तक इन तकरीरों से भी उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता है। चाहे घंटा घंटा का खिताब होता हुआ नजर आए उसके सामने या 10 मिनट का खिताब होता हुआ नजर आए। आज क्या वजह है कि इंसानों के अंदर इस्लाह नहीं पैदा होती है? क्या जुमा का खिताब काफ़ी नहीं इंसानों के लिए? जुमा में तो तकरीरें होती हैं कि नहीं होती हैं? इंसान जुमा का खिताब सुनकर चाहे तो बहुत कुछ इस्लाह कर सकता है। लोग बोलते हैं मौलाना तकरीर ऐसी हो कि आंखों से आंसू गिर जाए। भाई तकरीर ऐसी हो कि आंखों से आंसू गिर जाए, मगर अमल हम करेंगे कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं करता है, ये कोई नहीं करता है। बातें बहुत होती हैं, खिताब तो ऐसा हुआ कि दिल मचल गया, अमल ऐसा हुआ कि कल भी बेनमाजी थे आज भी बेनमाजी रहे। बेनमाजी के अंजाम की हदीसें सुन करके दिल कांप तो गया, मगर हम बेनमाजी रहे। नमाज वाला हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसकी फिक्र इंसान के पास नहीं। जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। और कुरान ने और जन्नत की जो बात है, तो आप जानते हैं जन्नत जो अल्लाह अता फरमाएगा इंसानों को, तो जन्नत में जाने के लिए बुनियादी तौर पे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ईमान और दूसरी शर्त अमल सालेह। ईमान और अमल सालेह। कुरान खुद कहता है इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए, नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी का घर है। जन्नतुल फिरदौस क्या है पता है आपको? नबी ये जन्नतुल फिरदौस जो है, अब दर्जा बंदी अगर आप करेंगे तो सबसे आला क्वालिटी का नाम जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत के जो दर्जात हैं उसमें बीचों बीच जो दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस। तो दर्जे के एतबार से ये, लेकिन क्वालिटी के एतबार से सबसे उम्दा क्वालिटी जन्नत की जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। क्या आप तकरीरों में नहीं सुनते हैं कि अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे? उलमा जब दुआ मांगते हैं तो बोलते हैं कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनकी रूह को जगह अता फरमाए। ये सबसे उम्दा किस्म जो जन्नत की है वो जन्नतुल फिरदौस है। कुरान कहता है कि इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए, तो जन्नतुल फिरदौस उनके लिए क्या है? मेहमानी का घर। आप किसी के वहां मेहमान बन के जाते हैं तो आपको भगाता है, वो अपनी हैसियत के एतबार से आपकी खातिरदारी करता है, वो आपको भगाता नहीं। तो अब कुरान ने ये कहा कि जो ईमान लाए अमल सालेह के लिए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी का घर है। खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे वो। ला यबगूना अनहा हेवाला, और उससे वो लोग जो है जगह को भी नहीं बदलेंगे। यानी जन्नतुल फिरदौस की बहारें ऐसी होंगी कि कोई इंसान उससे अपनी जगह को बदलना नहीं चाहेगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि जब रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। नबी ने कहा कि रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और आज का अब उसको क्या बोला जाए? बदअमल कहा जाए या फरेब खुर्दा इंसान कहा जाए? जो शेरों के अंदर पढ़ता है मौला मुझे जन्नतुल फिरदौस नहीं चाहिए, मदीने की गलियां दे दे मुझे, ये अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहें
صدیق اکبر کہیں، فاروق اعظم کہیں، عثمان غنی کہیں، اعلیٰ حضرت کہیں کہ مولا مجھے جنت الفردوس نہیں مدینے کی گلیاں دے دے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے رسول اللہ کی ایک ایک سنتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، انہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبتوں میں وارفتگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی کو چاہتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے رسول اللہ کی ہر سنتوں پہ عمل کیا ہے، محبوب کی محبتوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے دیا ہے، تو پھر انہیں گوارا نہیں ہے کہ محبوب کی گلی کو چھوڑ کر ہم جائیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک بے نمازی انسان جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہو، سنتوں سے اس کے چہرے نہ سجے ہوئے ہوں، ہر عمل اس کا سنت کے خلاف ہوتا ہو، صبح سے اٹھتا ہو تو شام تک کتنے جھوٹ بولتا ہو، داغا دیتا ہو، فریب کرتا ہو، مکاریاں کرتا ہو، عیاریاں کرتا ہو، اور ایسا انسان کہے کہ مولا تو مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، مدینے کی گلیاں چاہیے، تو میں اس انسان کو یہی کہوں گا کہ یہ محبوب کی گلیوں کا بہانہ لے کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت کی توہین کر رہا ہے، یا جنت کی حقارت کر رہا ہے، یا جنت کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور یہ بے عمل انسان، بد عمل انسان کہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مدینے کی گلیاں چاہیے، تو کم سے کم پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اپنے اندر محبوب کی اداؤں کو اتارنے کی کوشش کرے، اس کی ہر ادا محبوب کی اداؤں کے اس کے اندر محبوب کی ہر ادائیں اترتی ہوئی نظر آئے، پھر یہ انسان بولے کہ مجھے محبوب سے اتنا محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم محبوب کی گلیوں کو چھوڑ کر کے جنت جانا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں بھی آئے گی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے وہاں کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے مفت میں جنت حاصل کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ جنت آپ کو چاہیے یا نہیں، تو یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ ہر ایک آدمی کہے گا کہ نہیں مجھے جنت چاہیے۔ کیا امیدوں سے صرف جنت مل جائے گی؟ صرف امیدوں سے جنت مل جائے گی؟ صرف امید کر لینے سے جنت مل جائے گی؟ امید صرف کر لینے سے جنت مل جاتی تو پھر کلمہ پڑھ کر کے صحابہ کرام کو بھی کسی عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ یا صرف کسی سے محبت کا دم بھرنے سے جنت مل جائے گی؟ ہمارے وہاں یہی غلطی ہوئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، سنی ہیں تو جنت ہمارے لیے کنفرم ہے۔ بات صحیح ہے، جو ایمان والا ہوگا اسی کو اللہ جنت کی زندگی عطا فرمائے گا، جو بے ایمان ہوگا اسے اللہ جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان میں ہم کامل ہیں یا نہیں ہیں، اس کو جانچنے کے لیے پھر کیا دیکھنا پڑے گا؟ اس کو تو جانچنے کے لیے شریعت کا معیار لانا پڑے گا نا۔ اور شریعت کا معیار کیا ہے کہ ہم نبی کا کلمہ اگر پڑھے ہیں تو پھر نبی کی اداؤں پر ہمیں مر مٹنے کی صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے نا۔ تو محبوب کو جو چیز پسند تھی، کیا وہ چیز ہمیں پسند ہے؟ میں کہوں گا کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہم نے آج جنت کو سمجھ رکھا ہے۔ اب ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے اور ایک شعر کے پہلے مصرے میں، ایک شعر میں 2 مصرع ہوتا ہے، 2 لائن اب کہہ لیجئے آپ کو سمجھنے کے لیے، پہلی لائن اور دوسری لائن۔ تو اب پڑھنے والوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کبھی پہلی لائن کو آہستہ پڑھتا ہے، دوسری لائن کو کھینچ دیتا ہے، کبھی کسی طرز میں پہلی لائن کو جو ہے کھینچنا ہے، دوسری لائن کو آہستہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنے والے کا انداز ہے۔ اب تو دھون زیادہ ہے، دھون سمجھ رہے ہیں نا، گانوں کے دھون پہ ایسا دھونتا ہے کہ دور سے سننے والا یہ سمجھتا ہے کوئی بہترین گانے والا گانا گا رہا ہے، اگر اسے دور ہے کچھ جہاں پہ الفاظ صحیح سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ محبوب کی اداؤں کی، ان کی محبتوں کی بات ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری نگاہوں کے سامنے حیات ظاہری میں ہوتے، کسی کی جرأت ہوتی کہ محبوب کی نعت پڑھے اور گانے کے طرز پہ پڑھ دے؟ وہ بھی ایسا گانا جو چلتا ہوا آوارگی کی کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے۔ کسی انسان کو آپ شربت دیجئے اور کس برتن میں، لیٹنگ میں جانے والے برتن میں دے دیجئے، پیے گا وہ شربت کو؟ بولیے آپ پیے گا؟ نہیں پی سکتا ہے نا۔ محبوب کی تعریف ہو اور اس گندے طرز پہ، یہ تو کس طرح بے حیاپنے کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ کی سادہ لہوی ایسی ہے کہ اسی دھونوں پہ آپ جو ہے جیب خالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی سوچئے بھی کہ میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، مگر کس میں ہو رہی ہے؟
اس چلتے ہوئے آوارگی کی دھن پر جہاں سننے کے بعد رقص کرنا انسان شروع کر دے، جہاں پہ انسان کی کمر جو ہے لچکنا شروع کر دے، ویسی چیزوں پر یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک شربت کسی انسان کو دیا جائے اور کسی جو ہے گندا پھینکنے والے برتن میں دے دیا جائے اس انسان کو، تو گندا پھینکنے والے برتن میں دیا جائے کسی کو شربت، وہ شربت پینا اس لیے گوارا نہیں کرتا ہے کہ یہ برتن جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ تو نبی کی تعریف غلط طرز پہ جو ہے اس گندے طرز پر انسان پڑھتا ہے، یہ کتنی جو ہے شرم کی بات ہے، انسان کو اس کے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ اب وہ ایک شاعر کھڑا ہو گیا، پہلا مصرع میں آپ کو جنت کے دروازے تک لے جاتا ہے، آپ کا ہاتھ چلا گیا آپ کی جیب میں، اور دوسرے مصرے میں آپ کو جنت کے اندر لے جاتا ہے، آپ کی پوری جیب خالی ہو گئی، آپ سمجھے اب تو مجھے جنت مل گئی۔ مگر ان شاعروں کی جنت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ اس جنت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے یہ جنت کہاں پہ ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے کہ شاید کسی کو پتا ہو کہ جنت ہے کہاں پر، شاید کسی کو پتا ہو، اور آپ نے آج تک کسی سے یہ پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ جنت ہے کہاں پر۔ دوسروں کی مثال میں نہیں دوں گا، میں آپ کے بالکل قریب انسان کا مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ آپ لوگ یقینی طور پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی پیر صاحب سے مرید ہوں گے، مرید تو ہوں گے نا بھائی کسی نہ کسی صاحب سے۔ آپ اس پیر صاحب کی بڑی خدمت کرتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے پوچھا اس پیر صاحب سے کہ حضرت آپ جنت میں جائیے گا، ہم لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اچھا وہ جنت ہے تو کہاں ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے۔ اور یہاں پہ بھی میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں پیر کا ادب اتنا کرنا ہے کہ پیر کا ادب ہمارے دل سے نکلے نہیں، صحیح ہے؟ مگر اس ادب کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کو ان سے کوئی تعلیم سیکھنا ہو تو ہم ادب سے نہیں بول سکیں۔ یہی ہوتا ہے، اگر کسی کو کچھ کہا جائے پوچھنے کے لیے، بھئی اپنے پیر صاحب سے یہ بات پوچھ لینا، پیر صاحب سے ہم پوچھیں گے کیسے، میری ہمت ہوگی پوچھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی جب خطاب کرتے ہیں کوئی بات صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتی نا تو صحابہ عرض کرتے ہیں انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوبارہ نظر کرم فرمائیے، دوبارہ نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے ہماری جرات تو نہیں ہوتی تھی، ہم سروں کو ایسے جھکا کر بیٹھا کرتے تھے کہ پرندہ بھی ہمارے سر پہ بیٹھ جائے تو وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ادب کا عالم ہے، لیکن جب بات نبی بیان کرتے اور سمجھ میں نہیں آتی بات تو صحابہ کرتے انظرنا یا رسول اللہ۔ یہ تعلیم سیکھنا ہے، جب تک نبی سے پوچھیں گے نہیں تب تک ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر ادب ایسا کرنا ہے نگاہیں اٹھیں گی نہیں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف، ہم نگاہ کو اٹھا کر دیکھیں گے نہیں ادب اور احترام سے، لیکن جب سوال کرنا ہوگا سمجھنے کے لیے پوچھیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ نہیں بتائیں گے تو پھر دوسرا کون بتائے گا۔ صحابہ عظمت کرتے تھے، ادب کرتے تھے نبی کا، لیکن جب سوال کرنے کی بات آتی تو اس ادب کے دائرے میں پوچھا ضرور کرتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ پیر صاحب کا صرف ادب کیا، احترام کیا، کھانا کھلایا، پیر کو دباتے رہے، سب کچھ، مگر کبھی سوال کرنے کی جرات نہیں ہو سکی کہ اپنی زندگی کے معاملات کے تعلق سے بھی پوچھ لے کم سے کم۔ اس لیے ایک مرید اپنے پیر کی 20 سال تک خدمت کرتا ہے، مگر معلوم ہے 20 سال میں بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ سچائی ہے، بات تھوڑی سی میری کڑوی ہو جاتی ہے لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کی 20 سال تک خدمت کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آئے، کھانا کھلائے گا، بہترین انتظام کرے گا، چلتے وقت اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کی خدمت میں کچھ نذرانے بھی پیش کرے گا۔ مگر 20 سال پہلے مرید ہوا تھا، بے نمازی اس وقت بھی تھا اور آج بھی بے نمازی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ تو صرف دیا ہے مگر پیر کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے کہ میرے پیر اس قابل بنے تو کیسے بنے۔ اگر وہ بھی شریعت کے دامن کو چھوڑ دیے ہوتے اللہ ان کو عزت نہیں عطا فرماتا، نہ ہم ان کے ہاتھ پہ مرید ہوتے، نہ ہم ان کی زندگی کے تابع ہوتے ہوئے نظر آتے۔ جب یہ اپنے پیر کے اوپر صرف غور کرتا انسان تو اس کے دل کے اندر یہ بات آتی، جب پیر ہمارا بے نمازی نہیں ہے ہم کیوں بے نمازی ہیں؟ خدمتیں تو ہم کرتے ہیں یقینی طور پر، مگر پیر کے دامن سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنے سینے کے اندر اتاریں گے، اور جب عمل کریں گے پھر ان کی نسبتیں ہمارے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہمارے وہاں گڑبڑیاں پیدا ہوئی، ہم نے یہ سوچا کہ جنت ہمارے لیے مفت میں آ جائے گی، مگر جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی آسان ہم نے اس جنت کو سوچ لیا یا سمجھ رکھا ہے۔
जन्नत मिलेगी तो कैसे मिलेगी? कहाँ पे है जन्नत? तो आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊं। जन्नत जहन्नम के उस पार है, रास्ता जहन्नम से होकर गुजरता है। कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व कान अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया, तुम में का कोई नहीं है मगर सबको उस रास्ते से गुजरना होगा। किस रास्ते से? जो जहन्नम के ऊपर से बनाया जाएगा रास्ता, और जन्नत के उस पार जाने के लिए बगल में आपकी नदी है ना, पुल है, उस पार अगर जाना है, अब इसको आप समझ लें कि उस पार जन्नत है, इस पार जहन्नम है, और रास्ता इसके ऊपर से है जन्नत में जाने के लिए। रास्ता कितना चौड़ा है? फरमाया हुआ दुक्को मिन अश्शार व अहुद्दु मिन अस्सैफ, वो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज धार वाला रास्ता है। पगडंडी रास्ते पे हम चल नहीं पाते ना अच्छा से, गांव वाला जो पगडंडी रास्ता है ना, उस पे अच्छा से नहीं चल पाते। तो बाल से ज्यादा बारीक जब रास्ता होगा, तलवार से ज्यादा तेज धार वाला रास्ता होगा, हम गुजरेंगे उस रास्ते से, गुजरेंगे। और कुरान कह रहा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है तुम में क्या कोई नहीं है मगर सबको उस रास्ते से गुजरना है। और ये गुजरने का जो फैसला है वकान अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया, और ये गुजरने का फैसला तुम्हारे रब के ऊपर अटल फैसला है जो टल नहीं सकता है। कोई इस बात के गुमान में न रहे मेरा बेटा हाफिज़े कुरान है, मेरा बेटा मुफ्ती है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, ये वहां दुआ करेगा अल्लाह बगैर गुजारे हुए हमें जन्नत के अंदर भेज देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कुदरत का निजाम है, गुजरना तो पड़ेगा उस रास्ते से, उसे बगैर गुजरे हुए, चाहे हाफिज का बाप हो, आलिम का बाप हो, मुहद्दिस का बाप हो या हाजी का बाप हो, कोई भी इंसान हो, सबको गुजरना है। नबी ने कहा सबको गुजरना होगा उस रास्ते से, यहां तक के जो नबी होंगे उन्हें भी गुजरना होगा, मगर अल्लाह ताला नेकों के लिए वो रास्ता ऐसे बना देगा जैसे हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना दिया था। तो कुरान कहता है वकान अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया, तुम में का हर एक शख्स को उस रास्ते से गुजरना होगा, और ये गुजरने का फैसला तुम्हारे ऊपर, रब के ऊपर अटल फैसला है। फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर जो परहेजगार लोग होंगे ना उनको तो हम उस रास्ते से गुजार देंगे, वनज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिय्या, और जो जालिम होंगे उनको घुटने के बल उसी के अंदर छोड़ेंगे। ये जिसिया इसको बोलते हैं, घुटने के बल उसके अंदर छोड़ेंगे। अब जब उसके अंदर छूटेगा इंसान तो फिर क्या है? उस जहन्नम के अंदर कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं अजदहा है, कहीं जलती हुई आग है, पीप का पानी है बहता हुआ, खौलता हुआ पानी उसके अंदर है, ये सारा कुछ है। इंसान प्यासा होगा उस जहन्नम के अंदर और पानी पानी चिल्लाएगा, फरिश्ते उसे जब पानी देंगे जानते हैं वो पीप का बहता हुआ पानी होगा, पिएगा इंसान। आज हमारे पास मिनरल वाटर है ना, आरओ है, न मालूम कौन कौन सा पानी हम साफ और शफाफ अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए मशीनें लगा चुके अपने घरों के अंदर। थोड़ा सा कचरा पानी आ जाए इंसान पीता नहीं है, लेकिन उस जहन्नम के अंदर इंसान को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, वो पीप वाला पानी दिया जाएगा, और जो ही हलक से नीचे उतारेगा आंतड़ियां कटती चली जाएंगी। कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, वो जलती हुई आग है, इतनी भयानक चीजें उस जहन्नम के अंदर है। अल्लाह फरमाता है उसके ऊपर से रास्ता जब बनेगा जन्नत में जाने के लिए तो सबको गुजरना है उस रास्ते से, उसके बाद जन्नत के अंदर जाना है। तो जो सबसे पहली जमात गुजरेगी वो ऐसे गुजर जाएगी जैसे बिजली चमकी इस पार से उस पार चली गई। ये वो लोग होंगे जिनके वहां गुनाह तो बड़ी चीज है, गुनाह का सोचना भी जुर्म हुआ करता है, ख्याल आना भी जुर्म होता है। ऐसे सबसे आला किस्म के लोग होंगे, इनको अल्लाह ऐसे गुजार देगा। कुछ लोग तेज आंधियों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग जो है गिरते पड़ते जाएंगे, और कुछ लोग सुरीन के बल घिसटेंगे। जिस तरह दोनों पैरों का पाहिज इंसान जो है घसटता है वैसे घटते घसीटेंगे, अल्लाह उन्हें भी गुजार देगा। उसके बाद बारी आएगी सबसे बेकार अमल वालों की, सबसे बेकार अमल वाले की। ये दो चार कदम चलेंगे और लुढ़क करके उसके नीचे गिर जाएंगे। गिरेंगे तो क्या होगा? गहराई कितनी है उस जहन्नम के? फरमाया कि एक बड़ा सा पत्थर बुलंदी जहन्नम से अगर छोड़ा जाए तो तकरीबन 100 साल का ज़माना गुजरेगा उसको नीचे गहराई तक जाने में। मगर एक इंसान को छोड़ा जाए, शाम को छोड़ा जाएगा, सुबह आते आते अंदर, सुबह को छोड़ा जाएगा, शाम आते आते अंदर। इसलिए कि पत्थर हकीकत में खुराक नहीं है, हकीकत में उस जहन्नम की खुराक कौन है? इंसान है। जब इंसान उसकी खुराक है इसलिए उसको छोड़ा जाएगा तो बहुत जल्द ही अपने उस मंजिल तक पहुंचेगा, और पत्थर जो है तकरीबन 100 साल लगेंगे उसको उस बुलंदी जहन्नम से गहराई तक जाने में।
اتنی بڑی گہرائی ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اتنی مشکل راہ سے گزر کر کے انسان کو کہاں جانا ہے؟ جنت کے اندر جانا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جنت کتنی مشکل چیز ہے؟ کیا صرف خوابوں کی بنیاد پہ جنت مل جائے گی؟ یا یہ سب جو بانٹنے والے جنت گھوم رہے ہیں نا آج کل، 2 نمبر کے پیر، اصلی پیر کی بات میں نہیں کرتا. 2 نمبر کی پیر کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا. 2 نمبر کی پیر کبھی عورتوں سے بالمشافہہ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتا. عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. یعنی شریعت کے خلاف جو 1 نمبر پیر ہوگا نا، وہ کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا ہے. تو اب ایسے پیر آ گئے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے سنیت کو بھی بدنام کیا، اور ان لوگوں نے کنسیشن بھی پیدا کر دی. جو 4 سال پہلے نگرہ سے پچھم جو ہے ایک شخص آیا اور کہا مجھ سے مرید ہو جاؤ، 2 ہی وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا. اب یہ جو آوارگی کی زندگی گزارنے والا ہمارا جو معاشرہ ہے، نئے طبقے کے نوجوان ہیں، یہ تو ایسے ہی پیر سے مرید ہونا چاہیں گے نا، جہاں کنسیشن جیسے فٹافٹ دیکھیں ہے نا، سمجھ رہے ہیں فٹافٹ کہ نام رکھ دیں اس کا. اہل حدیثوں کو جانتے ہیں نا، وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، یہ 20 رکعت تراویح کو لے کر کے آگئے 8 رکعت پر. یہ کنسیشن اس کے اندر دے گئے، یہ اس کے اندر کنسیشن دے گئے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا نا، قربانی آ گئی اس میں. تو ایک جو ہے اسی جماعت کے مولوی کے میں نے سنا کہ یہ جو ہے فائدہ اٹھاؤ، کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ، 1 بکری میں 7 کی قربانی کرا لو. اب یہ ان کے ایسے ایسے مسائل آ گئے نا. کہا کہ بھائی کیوں گھبراتے ہو، 100 بھی طلاقی دے دو نا ایک سانس میں، تو پھر اسے 1 ہی مانی جائے گی، 100 نہیں مانی جائے گی. اتنا کنسیشن والا مسئلہ جب ان کے وہاں ہے. اسی لیے نیا ہمارا جو طبقہ ہے نا، کالج میں پڑھنے والا، اسکول میں پڑھنے والا، ہاسٹلوں میں رہنے والا، یہ سب اہل حدیث وہاں بھی بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ کنسیشن بہت زیادہ ہے ان کے وہاں. تو پھر اس طور پہ ان لوگوں نے شریعت کے معاملات کو اکٹھا کر لیا. ایسے ہی کچھ جعلی قسم کے پیر آ گئے معاشرے کے اندر، جو خود تو نمازیں نہیں پڑھتے، بولتے آنکھیں بند کرتا ہوں کعبہ دیکھ لیا کرتا ہوں. ندان آنکھیں بند کرتے ہو، کعبہ دیکھ لیا کرتے ہو، لیکن تم جو ہے نماز کی وابستگی، نماز کے دامن سے وابستگی نہیں ہے. تو پھر ایسے پیر سے بیعت ہونا بھی بیکار ہے، جس پیر کے اندر جو ہے شریعت کی پابندی کا کوئی کی جھلک نہیں آتی ہو. اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. تو پھر ایسی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطا کردہ تعلیمات ہے نا، اس تعلیمات کو اپنا کر نبی کی محبتوں کے سہارے جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایسی بنے گی جس پہ ہم مریں گے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جنت کی زندگی عطا فرما دے گا. تو اب آپ یہ جان گئے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. اب اس جنت کا جب راستہ ہے تو وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جائے گا؟ اس کو میں بیان کر دوں کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، بیان کیا جائے. تو ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون کون سا عمل ہے جس کو اب ہم دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں وہ کون کون سا جنت کا میں جانے کا راستہ ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں. ایک دیہات کا رہنے والا انسان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ دلنی اعلی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتائیے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. سوال بہت اہم ہے کہ نہیں؟ سوال اہم ہے کہ نہیں؟ ایک عمل ایسا بتائیں جس کو میں کروں تو کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں. نبی نے کہا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور رب نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج بیت اللہ کرو. اس نے عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس سے گھٹاؤں گا نہ میں اس سے بڑھاؤں گا. اس کے بعد وہ چلا، تھوڑا آگے گیا تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو کسی جنتی انسان کو دیکھنا پسند ہو وہ اس جانے والے انسان کو دیکھ لے. حدیث ختم. آپ اپنے ذہن کو قریب کیجیے. اس سوال کرنے والے نے سوال کس چیز کا کیا تھا؟ عمل ایسا جس کو کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی نے سب سے پہلی چیز جو اسے بتائی وہ ایمان کی چیز بتا دیا. کہا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. ایمان کی بات اس لیے نبی نے کیا کہ کوئی بھی عمل بے ایمان کرے گا اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا. اس دنیا کے اندر عمل پر آخرت میں اجر اور